میں رکھیے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ انشاءاللہ کیسے لکھیں، ان کو علیحدہ پھر شاءاللہ یا انشاء ملا کے لکھیں، اور کسی نے کہا کہ جی سنا ہے کہ انشاءاللہ اگر لکھے ملا کر تو یہ صحیح نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ کو پیدا کیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جو عربی اسلوب ہے یہ لکھنے کا، یہ ان علیحدہ ہوگا اور شاء یہ فعل علیحدہ ہے، اور اس میں جلالت اس کا فاعل ہے، انشاءاللہ، اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے، تو اسی طریقے سے ہمیں لکھنا چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ اگر آپ نے ملا کے انشاء لکھا تو یقیناً یہ مصدر بنے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا۔ اب انشاءاللہ اگر اس طرح لکھا ملا کر تو اس کا مطلب ہوگا اللہ کو پیدا کرنا، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ یہ مفہوم بھی نکل سکتا ہے، لیکن انشاء مصدر ہے، اس صورت میں انشاء یہ مصدر ہے، پیدا کرنا اس کا معنی ہے، باب افعال کا مصدر ہے، اور اس میں جلالت اس کا فاعل بنے گا، کیونکہ مصدر جب کسی کے اوپر داخل ہوتا ہے کسی اسم پر تو وہ اس کا فاعل ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے۔ اگر میں یوں لکھ دوں انشاءاللہ الخلق، اس کا معنی ہوگا اللہ کا مخلوق کو پیدا کرنا، تو اللہ تعالیٰ تو فاعل بن رہا ہے، مفعول کوئی بن رہا ہے کہ اللہ کو پیدا کرنا لازم آئے گا، تو یہاں سے یہ ترجمہ نکال لینا کہ انشاء اگر ملا کر لکھا تو اس کا معنی ہو جائے گا اللہ کو پیدا کرنا، اور یہ تو بہت غلط مفہوم ہو جائے گا۔ تو یہ وہی کہے گا کہ جس نے گرامر نہیں پڑھی ہوگی، جس کو نحو کے اصول صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے، وہی ایسے دعوے کرے گا۔ اور عمومی طور پر مطلب معروف ہونے والے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گرامر سے ناواقف ہوتے ہیں، وہ ایک مخصوص فیلڈ میں کام کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، لیکن ہر فیلڈ کے اندر ٹانگ اڑانا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور اس سے عوام الناس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔